لیکچرر صاحبان، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کا یہ بڑا قیمتی وقت ہے اور آپ نے کلاسز بھی اٹینڈ کرنے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سب کی، وہ بھی ایک عظیم مقصد ہے، اور جب بھی کوئی گورنمنٹ قدم اٹھاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے۔ 2021 میں ہمارے پرائم منسٹر نریندر دامودر داس مودی جی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم جو بیرونی ممالک سے ٹائز خریدتے ہیں اور 7 بلین روپیز کے ٹائز جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں باہر کے ممالک سے، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے ملک میں جو ہے وہ ٹائز تیار کریں، اور اس میں جو کمیٹی اس وقت فریم کی گئی تھی، کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی، اس کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہماری جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان کا اپنا اپنا ایک کلچر ہے۔ فار انسٹنس، ہم یہاں سردیوں کے موسم میں پھرن لگاتے ہیں، پہنتے ہیں، کانگڑی لیتے ہیں، لیکن کیا حیدرآباد میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا دہلی میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا مہاراشٹر میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا یو پی میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا کلچر ہے۔ وہاں بھی سردی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کے پاس روم ہیٹر ہوتا ہے، وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ کلچر ہے، جب زیادہ سردی ہو جاتی ہے، برفباری ہوتی ہے، تو ہم یا تو کمبل لپیٹ لیتے ہیں، لیکن کانگڑی ضروری ہوتی ہے، کانگڑی ہم لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کلچر ہے۔ اسی طرح جتنی بھی ہماری تقریبات ہوتی ہیں، شادیوں کی تقریبات یا دوسری تقریبات، وہ بھی مختلف ہوتی ہیں دوسری جگہوں سے۔ تو اس میں جو ہے مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ اس لیے یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دی گئی کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بچوں کے درمیان ٹائی بنانے کا کمپٹیشن کروائے، اور وہ ٹائز جو ہماری ہیریٹیج ہے، جو ہمارا کلچر ہے، اس کے مطابق وہ تیار کروائے اور انہیں آپس میں کمپٹیشن کروایا جائے۔ پہلے سکول لیول پر کمپٹیشن ہو، پھر زون لیول پر کمپٹیشن ہو، پھر ڈسٹرکٹ لیول پر کمپٹیشن ہو، پھر پروونس لیول پر کمپٹیشن ہو، یو ٹی لیول پر کمپٹیشن ہو، اور پھر نیشنل لیول پر کمپٹیشن ہو۔ اور آپ کے لیے بھی یہ میں بتاؤں کہ اس کے لیے اتنا انعام کبھی نہیں رکھا گیا جتنا اس کمپٹیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ یو ٹی لیول پر 50,000 روپے جو ہے وہ انعام رکھے گئے ہیں، اور جو نیشنل لیول پر جائے گا بچہ اسے 1 لاکھ روپے کا انعام تک رکھا گیا ہے۔ اور اس سے 2 مقصد عیاں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں وہ نکھر کر باہر آئے۔ دوسری، بچے کو یہ پلیٹ فارم ملے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر پائے، یعنی اپنے ٹیلنٹ کو ڈسپلے کر پائے، کیونکہ بچوں کو سٹیج نہیں ملتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، فار انسٹنس یہ جو ٹائز مارکیٹ میں بکتے ہیں، تو جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اگر ہمیں اپنے کلچر کا کوئی ٹائی ملے، کھلونا ملے، تو ہم اس کو زیادہ پسند کریں گے یا نہیں؟ فار انسٹنس آپ کو بازار میں کوئی گڑیا دکھائی دے اور اس نے اوپر مکنا پہنا ہو اور ساتھ میں پھرن لگایا ہو،
تو نیچرلی باقی ٹائز کے مقابلے میں آپ اس کو زیادہ پسند کریں گے. یا کوئی بزرگ آدمی ہو جس کی آرٹیفیشل شکل بنائی گئی ہو اور اس کے اوپر کراکلی ٹوپی ہو اور ہاتھ میں کھنڈی ہو, دائیں ہاتھ میں کانگڑی ہو, تو نیچرلی آپ اس کو پسند کریں گے کیونکہ یہ آپ کا کلچر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جس سٹیٹ کا جو کلچر ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ٹائز تیار کیے جائیں گے, اور یہ بچے ہی کر سکتے ہیں, یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی کر سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی جمہوریت کو مضبوط کرنے کا موقع آتا ہے اس وقت ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے, لیکچررز کی ضرورت پڑتی ہے, پرنسپلز کی ضرورت پڑتی ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس کو بلایا جاتا ہے, چاہے پنچایت کا الیکشن ہو, چاہے ایم ایل ایز کا الیکشن ہو, اسمبلی کا الیکشن ہو, پارلیمنٹ کا الیکشن ہو, اس وقت ٹیچرز کو ہی بلایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مہذب سماج سے تعلق رکھتے ہیں. ٹیچر از دا آرکیٹیکٹ آف دا نیشن, ٹیچر is the builder of the nation. ٹیچر ہی قوم کا معمار ہے, اور جو سماج کو, آپ کو سماج کے اندر مہذب بناتا ہے وہ ٹیچر ہی ہے. جتنے بھی لوگ یہاں اس وقت کرسیوں پر بیٹھے ہیں کسی نہ کسی ٹیچر نے ان کو پڑھایا ہے اور وہ اس منزل تک پہنچا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے استاد قوم کی بنیاد کا معمار ہوتا ہے, استاد علم کا اخلاق کا مینار ہوتا ہے, چمن میں ننھے پودوں کی یہ خود کرتا ہے رکھوالی, اسے ہر ذرے خاکے وطن سے پیار ہوتا ہے. اس لیے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں گے. 20 بچے بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں, 30 بھی ہو سکتے ہیں ایک سکول سے. رجسٹریشن کی میں کوئی وہ قید نہیں رکھی گئی ہے کہ کتنے بچے جو ہے آپ نے رجسٹرڈ کرنے ہیں, لیکن ان میں جب کمپٹیشن ہوگا سکول لیول کا اس کے بعد وہ جائیں گے زون لیول پر, وہاں سے 3 بچے سلیکٹ ہوں گے جو ڈسٹرکٹ لیول پر جائیں گے, وہاں سے 3 بچے جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کر یو ٹی لیول پر جائیں گے, اور وہاں سے 3 بچے سلیکٹ ہو کر نیشنل لیول پر جائیں گے. اور اس کا اناگریشن 2021 میں پرائم منسٹر آف انڈیا نے کیا تھا, اور اس کی جو کمپنی ہے ٹائز کی وہ کلکتہ میں پہلی بار کھولی گئی ہے, اور تمام اس میں 7 ڈپارٹمنٹس, 7 یونین منسٹر ہندوستان کے, انہوں نے اس کو اناگریٹ بھی کیا تھا, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کمپین بھی کی تھی. لہذا آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں, ٹائی کیتھن لکھ کر آپ کو وہ ویڈیوز بھی وہاں سے نکلیں گی, اور وہ اناگریشن کا جو فنکشن ہوا تھا وہ بھی نکلے گا, اور جو ٹائی کیتھن کا مقصد ہے وہ بھی نکلے گا. آگے سمجھ, اس کے جو ماٹوز ہیں, جو ایمز ہے, یہ جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اس میں آپ کو اس کے ٹائی کیتھن میں ملے گی. جو ہی آپ گوگل پر ٹائی کیتھن یہ ٹائپ کریں گے تو سارا پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو اس کے لیے رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہے آج سے, اور اس میں جو ہے وہ آپ ٹائز بنائیں گے. تو اگر میں یہاں یہ پروجیکٹر ہوا وہاں سے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس قسم کے جو ہمارا یہ ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے نا, جیسے ایک بچے نے, ہمارے اسکول کے ایک بچے نے یہ جو آئس کریم کی سٹکس ہوتی ہے نا, تو ان سے جو ہے وہ ایروپلین بنایا, ان سے چیئر بنائی, ان سے بیڈ بنایا. میں حیران ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن وہ چھپائے ہوئے ہیں, یعنی آئس کریم کی سٹکس. اسی کے بعد یہ جو گلاس, یوز اینڈ تھرو گلاس جس میں ہم چائے پیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, کیا کیا چیزیں بنی ہیں اس سے, کس قسم کے بہترین وہ بنے ہیں. آپ نے دیکھا یہاں کی ایک بچی ہے, منیر صاحب کی بچی, اس نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ٹاپ کیا. پھر ہم راجوری گئے تھے اور اس کو 10,000 روپیہ ملا تھا. یہی کی بچی ہے, آپ کے اسکول کی بچی ہے.
اور اس نے والنٹ پکر بنایا تھا, والنٹ پکر, اور بڑی تعریف کی تھی ڈائٹ کے پرنسپل نے اس بچی کی. تو اس سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ پھر بنائے, وہ بہترین چیز ہے. اور اس نے وہاں وہ دکھایا, اس سے جو ہے وہ پھل اتارے جاتے ہیں درختوں سے, تو والنٹ پکر. اسی طریقے سے آپ ہی کے اسکول کے آصف نے جو ہے وہ جموں تک وہ چلا گیا. تو کوئی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہماری ایک لڑکی پنچ کی پرسن جیت کو, اس نے 11th رینک ہندوستان میں حاصل کیا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ارم چودھری راجوری کی, اس نے بھی IAS کریک کیا. تو آپ نہ سمجھیں کہ آپ کسی سے کم ہیں, اس لیے مقابلہ کرنا ہے آپ نے, اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. مجھے اس انسٹیٹیوشن میں کبھی سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں منڈی کا ہوں, کیونکہ مجھے 13 سال ہو گئے لورن میں. میں سمجھتا ہوں میں لورن کا ہی ہوں اور لورن کا ہی رہ کر رہوں گا. آپ ہمارے بچے ہیں, اور آپ کے لیے ایک خوشخبری, سکول لیول پر جو ہے وہ کوئی پرائز کمپٹیشن کا نہیں رکھا گیا, البتہ زونل لیول پر جو ہے وہ پرائز دیے جائیں گے. لیکن لورن سکول کے لیے اسپیشل جو 3 بچے آئیں گے ان کو میں پرائز دوں گا اپنی طرف سے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میرا انسٹیٹیوشن ہے. اور میکسیمم بچے جو ہیں وہ شاید میرے پاس پڑھے ہوں گے 8th میں, وہ جو یہاں آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے مجھے زیادہ خوشی ہے اس انسٹیٹیوشن کی, اور میں مبارکباد دیتا ہوں پرنسپل صاحب کو, لیکچرر صاحبان کو. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں اس وقت یہ محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میں لورن کے انسٹیٹیوشن میں ہوں, میں ایسا محسوس کر رہا ہوں میں دہلی کے کسی انسٹیٹیوشن میں ہوں. اتنے نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرے بچے ہیں آپ اس موسم میں, یہ بڑی بات ہے. اور مبارکباد کے مستحق ہیں ہائر سیکنڈری اسکول کے تمام لیکچررز اور اساتذہ کرام اور پرنسپل صاحب. یقیناً مجھے خود جب میں آپ کے وہ فوٹوگرافس وہ میں شیئر کرتا ہوں, ہائر اتھارٹیز کا جو گروپ ہے اس میں آپ کے یہ جو مارننگ اسمبلی ہے اس کو میں شیئر کرتا ہوں, کیونکہ میں کلچرل ایکٹیویٹیز سے جڑا ہوں. مجھے آپ ہی کی مارننگ اسمبلی پسند آتی ہے, یہ میں سچ سے کہتا خدا کی. اتنا خوبصورت جو ہے وہ تصاویر ہے. میرے خیال میں اس میں شاہین صاحب کا بھی شاید رول ہے. یہ انہوں نے جو یوٹیوب چینل, اس سے یہ اسمبلی جو ہے وہ جموں کے دروازے تک بھی پہنچی ہے. بہرحال یہ ہونا چاہیے, جو کچھ بھی آپ گراؤنڈ پر کریں اس کو ہائی لائٹ بھی ہونا چاہیے, اگر آپ پرفارم کرتے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ ہونا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں جو پروگرام ہے وہ بہترین پروگرام ہے, آپ تعریف کرنا ہے. اور جو بچے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور بھی جو انٹرسٹڈ ہیں وہ بھی رجسٹرڈ, آج جو لسٹ بنی ہے آپ کی رجسٹریشن جو ہے آج ہم خود کریں گے یہاں بیٹھ کر. تو آپ اور بھی جو بچے انٹرسٹڈ ہیں آپ بنائیے, جو چیزیں آپ بنا سکتے ہیں. لیکن جو ہماری ہیریٹیج ہے, جو ہمارا کلچر ہے, اسی کے مطابق آپ بنائیں اور کمپٹیشن میں جو ہے انعام حاصل کریں. اور جتنے بھی بچے رجسٹرڈ ہوں گے ان کو سرٹیفکیٹ تو ملے گی, اور یہ سرٹیفکیٹ بہت کام آنے والی ہے آنے والے وقت میں. اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کسی کمپٹیشن میں, اس کا الگ سے. تو اس لیے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیے اور کمپٹیشن میں حصہ لیجئے, ڈٹ کر حصہ لیجئے. نہ تم ہچکچاؤ نہ ہرگز ڈرو, جہاں تک بنے کام پورا کرو, مشقت اٹھاؤ مصیبت برو, طلب میں جیو.